The US president has announced a 20-point peace agenda between Israel and Palestine. چونکہ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا اور 1200 اسرائیلیوں کو مار دیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اب وہ 66,000 پیلسٹینینز کو مار چکے. یہ تو وہ ہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 20 پوائنٹ کا فارمولہ ہے. یہ نیو یارک میں 8 مسلم کنٹریز بشمول پاکستان، ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میٹنگ کی تھی. اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی ایکسچینج آف ہاسٹیجز کے بعد کیا اسرائیل دوبارہ اٹیک شروع کر دے گا؟ اٹ از یٹ ٹو بی سین. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک جینیوئن روڈ میپ فار پیس ہے یا بس ایک اسٹریٹجک موو ہے آن دی یونائیٹڈ اسٹیٹس؟ اٹ از دا بگننگ. امریکہ اگر چاہتا تو 1 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ جنگ رکوا سکتا تھا. اسرائیل کو وہ منع کر سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں امریکہ بھی اس میں برابر کا شریک. جو زائنسٹ فلسفی ہے اس کے تحت انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا. آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ حماس کا وجود رہتا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو اسرائیل نے جو ہے ان کو ختم کر دیا. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. I am very excited for our guest today. Ambassador Asif Durrani Saab has served in diplomatic postings including New Delhi, New York, Kabul, London. Very glad and happy to have you on the podcast, sir. آپ سے بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. تھینک یو فار ہیونگ می. سر شروع میں اسی سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک کانورسیشن چل رہی ہے دنیا میں. The US president has announced a 20-point peace agenda between Israel and Palestine. Apparently, the first phase recently has just been approved as well. Can you walk us through, in layman terms, کیا ہے یہ 20-point agenda? اصل ایشو تو یہ ہے کہ اسرائیل نے جو جینوسائڈ کی پالیسی اڈاپٹ کر رکھی ہے، انوسینٹ لوگوں کو مار رہے ہیں. جو انٹرنیشنل ایڈ آ رہی ہے اس کو بھی وہ روک رہے ہیں، بلکہ ان پہ بھی بامبنگ کر رہے ہیں. پھر جو انٹرنیشنل اسسٹنس ان دا فارم آف میڈیکل ایڈ ہے، ایون ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں ان کو بھی مار دیا، معصوم بچوں کو مار دیا. تو یہ اس طرح کا ہے. پریٹیکس انہوں نے کہا کہ چونکہ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا اور 1200 اسرائیلیوں کو مار دیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اب وہ 66,000 پیلسٹینینز کو مار چکے. یہ تو وہ ہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے. اس وقت ابھی بھی وہاں غزہ کے ملبے کے تلے ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے اور دبے ہوئے ہیں، اور تقریباً 1,26,000 سے زیادہ جو ہیں زخمی ہیں، جن میں اکثریت جو ہے وہ اس طرح کے زخمی ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ پرانی جیسی نہیں رہے گی. وہ بالکل اپاہج ہو جائیں گے. کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. معصوم بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 20 پوائنٹ کا فارمولہ ہے، یہ نیو یارک میں 8 مسلم کنٹریز بشمول پاکستان، ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میٹنگ کی تھی اور یہ جنگ رکوانے کے سلسلے میں بات چیت کی تھی. اس پہ جو ایک براڈ ایگریمنٹ ہوا امانگ دا مسلم کنٹریز، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر وہ 20 پوائنٹ کا وہ دیا. اس پہ بھی ہمیں ریزرویشنز ہیں. فارن منسٹر اسحاق ڈار نے اس پہ پاکستان کی ریزرویشنز کا اظہار کر دیا تھا. سعودیز بھی، ان کی بھی ریزرویشنز تھی. لیکن اب جو یہ فرسٹ فیز جسے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسیشن آف ہاسٹیلٹیز، اسپیشلی اسرائیلی ہاسٹیلٹیز، کیونکہ حماس تو اس طرح سے ان کو اٹیک نہیں کر رہا. تو اسرائیل کے جو اٹیکس ہیں جو جینوسائڈل ہیں ان کو روکنا ہے، اور یہ پہلا فیز ہے. اور اس کے ساتھ ہی سائملٹینیسلی 72 آورس میں جو ہے وہ ہاسٹیجز کا تبادلہ ہے. جو کچھ اسرائیلی ان کے 27 کے قریب ان کے پاس ہیں، حماس کے پاس، اور پھر ہم جو پیلسٹینین انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں وہ پلس ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کی جو ہے دونوں طرف سے ایکسچینج ہونی ہے. تو یہ اس کا فرسٹ فیز آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی ایکسچینج آف ہاسٹیجز کے بعد کیا اسرائیل دوبارہ اٹیک شروع کر دے گا؟ اٹ از یٹ ٹو بی سین. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا اوپینین کہ
آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک جینیوئن روڈ میپ فار پیس ہے یا بس ایک اسٹریٹجک موو ہے آن دی یونائٹیڈ اسٹیٹس؟ اٹ از دا بگننگ. آپ جینوئن روڈ میپ تو کہہ نہیں سکتے, اور اس میں جو ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امریکہ پورا کلپریٹ ہے. امریکہ اگر چاہتا تو 1 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ جنگ رکوا سکتا تھا, اسرائیل کو وہ منع کر سکتے تھے, لیکن میرے خیال میں امریکہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان یور اسیسمنٹ یہ پلان جو ہے ڈز اٹ لیگلائز آکوپیشن ان اینی وے اور از دس اے اسٹیپ بیک ٹو ویئر اٹ واز بفور؟ نہیں, آکوپیشن رہتا ہے, اس کی لیجٹمیسی نہیں رہتی. وہ جب تک جو جگہ یا جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں کے لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ ہاں اب آکوپیشن نہیں ہے. اب جیسے آپ مقبوضہ کشمیر کی بات لے لیجیے, انڈیا کی لیجٹمیسی بنتی ہی نہیں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ابھی تک پینڈنگ ہے, وہاں پہ پلیبسٹ ہونا ابھی باقی ہے, تو وہ آکوپیشن رہے گا. چاہے انڈیا اس میں جتنی گمکری کر لے, جو کر لے, انہوں نے جو ہے وہ آرٹیکل 370 ایبولش کیا, 35A, وہ انڈین نیشنلز کو بھی وہاں پہ ڈومیسائل ایشو کر رہے ہیں, تقریباً 3 ملین کر چکے ہیں. ڈیموگرافی وہ چینج کرنا چاہیں گے, لیکن آکوپیشن رہے گا. تو اسرائیل کا بھی یہی حال ہے. اور غزہ پہ جو انہوں نے جس طرح کا جو قتل و غارت کا بازار گرم رکھا, اس سے تو یہ لگ رہا تھا جیسے وہ غزہ اسٹرپ کو پیلسٹینین سے پاک کر دیں گے اور اس پہ پھر قبضہ کر لیں گے. وہ قبضے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پیلسٹائن کی سی پہ ایکسیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ان کے ایک طرح سے پلان کا حصہ ہے, اور وہ سلامی ٹیکٹکس چلا رہے ہیں. اب جو ویسٹ بینک ہے جہاں پہ PLO وغیرہ ہیں, وہاں پہ وہاں بھی یہ اپنی کالونیز آہستہ آہستہ بناتے جا رہے ہیں, زمین پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں. اور جو زائنسٹ فلسفی ہے اس کے تحت انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. وہ اگر آپ اس کے پورے عزائم کو دیکھیں گے تو پھر سعودی عربیہ بھی اس میں آ جاتا ہے. جی, تو یہ ایک خطرناک کھیل ہے جو کھیلا, اس میں خاص کر نتنیاہو جو ہیں وہ سب سے بڑے جو ہیں کریکٹر ہیں اس پورے ڈرامہ میں. تو یہ اس طرح کی صورت ہے. آپ نے ابھی سعودی عربیہ کی بات کی, جو سمجھ آ رہی ہے عرب ورلڈ تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے اس پرٹیکولر ایجنڈا پہ, اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ. قطر کا کوئی رائے ہے, سعودی کا کوئی رائے ہے, UAE کا کچھ اور ہے. ہاؤ ڈو یو سی دی عرب ورلڈ رسپونڈنگ ٹو؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی ایسی ڈیوائیڈڈ اوپینین نہیں. UAE کے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں. انہوں نے انڈر 2000 میں ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا. انہوں نے کیا, بحرین نے کیا, اس کے بعد پھر موروکو اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا. سعودی عربیہ کے ساتھ ان کی بڑے ایڈوانس سٹیج پہ بات چیت چل رہی تھی اسرائیل کی, لیکن جب یہ حماس کے اٹیک کے بعد سے وہ پروسیس جو ہے وہ رک گیا, اس کو سیٹ بیک پہنچا. تو اس لیے وہ مسئلہ یہ ہے کہ پیلسٹائن کے کیس میں اگر عرب ورلڈ ایک ساتھ ہو جائے تو تب بھی مسئلے کا حل جلدی نکل سکتا ہے. ڈویژن اوور آل عرب ورلڈ کے اندر ہے, اس میں جن ملکوں کے نام آپ نے لیے ہیں وہ نہیں ہیں, وہ تو بلکہ آپس میں ان کی اچھی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں. ایکسیپٹ فار قطر, ان کے ساتھ تھوڑا ٹف رہا UAE کا اور سعودی عربیہ کا, لیکن اوور آل جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسرائیل نے دوحہ پہ اٹیک کیا, جو حماس کی لیڈرشپ کو وہ اڑانا چاہ رہے تھے, تو وہ ایک طرح سے وہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک پوری گلف ریجن کو پہنچا کہ یہ ایک قطر جو ہے ایک انٹرلاکیٹر کا, میڈیٹر کا رول پلے کر رہا تھا اور امریکہ کے بہاف پہ کر رہا تھا.
تو اس کو بھی اسرائیل نے اٹیک کیا. تو اس سے ایک الارم بیلز بجے کہ یہ اب امریکہ پہ بھی ریلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے چند دنوں بعد پھر پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہوا, جس میں جو بہت بڑا ڈیکلیریشن ہوا کہ اٹیک آن ون کنٹری وڈ بی کنسیڈرڈ اٹیک آن بوتھ. میرا اس میں ایک سوال تھا, اینڈ ول کم بیک ٹو دا سارٹ آف غزہ ایشو, لیکن اس کا ریورس امپلیکیشنز بھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پڑوسی ملک افغانستان, انڈیا, اینی ون attacks us, that's also considered an attack on Saudi Arabia now? Or is it just کہ we will defend Saudi? Well, I think وہ اس میں by definition تو وہی ہے, by definition وہی ہے, کیونکہ سعودی عربیہ پہ اٹیک, ہماری انٹرپریٹیشن تو یہ ہوگی کہ یہ ہم پہ بھی اٹیک ہے, تو by implication اور وہ تو وہی ہے جی. تو لیکن آگے اس کی فردر ڈیٹیلز تو وہ تو ایگریمنٹ میں نے تو نہیں دیکھا, اور ہم نے تو صرف وہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں اس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. اچھا, اینڈ سورٹ آف بیک ٹو دس دی اسرائیل ایشو, آپ نے بھی تھوڑی دیر بات کی نا, دا یونائٹیڈ اسٹیٹس قطر میں جو ہوا, شوئنگ دیئر سورٹ آف لیک آف اور مے بی دے ہیڈ مور انفلوئنس بفور, اب تھوڑا ان کو کم نظر آتا ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ یورپین یونین پہ کرٹیسزم آیا ہے, بہت سارے اور اداروں پہ کرٹیسزم آیا ہے فار اے میوٹیڈ اسٹانس اور ناٹ ہیونگ اے اسٹانس اگینسٹ اسرائیل. کیا ایک گلوبل شفٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن واٹ ڈز آل آف دیٹ مین اسپیسیفکلی فار یورپ فار ایگزامپل؟ ڈز دا EU اسٹل ہیو دا اسٹرینتھ اٹ یوز ٹو ہیو سے 10-20 years ago, and where does it go from here? انفیکٹ جو یورپین اسٹیٹس ہیں انہوں نے یورپین گورنمنٹس کو ہلا کے رکھ دیا. یورپین گورنمنٹس اب بھی بڑی ریلکٹنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو اسٹریٹ پاور نے مثلا اسپین کو, اٹلی کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام جو کوآپریشن ہے وہ ختم کر دیا. تو اس سے بڑی بات آپ یہ اسٹریٹ پاور آ گئی ہے. یہ اسٹریٹ پاور اتنی مؤثر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جتنی بھی گورنمنٹس ہیں یورپ کے اندر, اسپیشلی جو پرومننٹ ملک ہیں جیسے جرمنی ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے, پورچوگل, وہاں پہ ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ کل کو ان کی حکومتوں کا تختہ ہو جائے گا. ان کو پھر ان کے ملکوں میں وہ وائس اٹھنے لگے گی جو پھر ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گی, تو گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو بلکہ آپ یہ سمجھے کہ جو اسلامک ورلڈ ہے اس کی اسٹریٹس خاموش ہیں متاسفانہ. یہ جو یورپین اسٹریٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت فعال ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور پیلسٹائن کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ریزن بنا ہے میرے نزدیک جس نے فورس کیا ہے, کیونکہ اسرائیل اس وقت ایون جوز جو ہیں یورپین کنٹریز کے اندر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. پھر جوز خود اسرائیل کے اندر تقریباً 80,000 سے زیادہ تو وہ اپنا ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. وہ جن ملکوں میں وہ رہ رہے تھے وہاں پہ واپس چلے گئے, موسٹلی امریکہ اور یورپین کنٹریز میں. تو اسرائیلیز کے لیے باوجود اس کے کہ ان کے پاس جو ہے اسلحہ ہے, پاور ہے, وہ نہتے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں, لیکن اس جو بے گناہوں کی جو آپ سمجھے وہ جو تصویریں سامنے آتی ہیں, تو اس نے جو باضمیر ہیں, کانشنس لوگ ہیں, ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا, اور یورپ اس معاملے میں آگے ہے. اینڈ ابھی آپ نے بات کی حماس کی. واٹ آف حماس؟ اوکے, 67,000 پیپل ہیو ڈائڈ, پولیٹیکل بیٹل بھی دیو لاسٹ, مورل بیٹل دیو لاسٹ, لیکن ان کی جو ایک آرگیومنٹ ہے کہ ہم آکیوپیشن کے خلاف ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہاؤ ول حماس ناؤ بی فنکشننگ ان دی ایئرس ٹو کم, اینڈ واٹ ہیو دے اچیوڈ؟ ویل یہ تو وقت بتائے گا, لیکن حماس بہرحال ایک وجود رکھتی ہے, اور ابھی بھی وہ رزسٹ کر رہے تھے آگے پیچھے. بلکہ اس معاملے میں ڈیوائیڈڈ وہ اوپینین ہے. کچھ کی رائے یہ ہے کہ حماس ایکچولی اسرائیل کی پیدا کردہ ہے, اور انہوں نے جو ہے پیلسٹینین یونٹی
کو توڑنے میں جو ہے حماس کا بڑا ہاتھ ہے. پھر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں الفتح جو PLO کا ہے, پھر حماس ہے, اور پھر ایک اسلامک جہاد ہے. اب یہ بھی آپس میں دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر, ان کے درمیان ڈس یونٹی ہے. یہ بھی ایک سورس بنا ہے پیلسٹائن کی کمزوری کا, اور اس میں اسرائیل نے فائدہ اٹھایا. تو اس بات کا امکان ہے کہ اسرائیل نے حماس کو بھی جو ہے وہ پرومپٹ کیا ہو, ڈائریکٹلی اگر نہیں تو انڈائریکٹلی کیا ہوگا. لیکن یہ سوال ابھی بھی ہیں, اس کے جواب ابھی پوری طرح نہیں آئے ہیں. تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ حماس کا وجود رہتا ہے یا نہیں. لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو اسرائیل نے جو ہے ان کو ختم کر دیا. اور جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی ابراہیم اکارڈز کی, اگر آپ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ ایگزیکٹلی بیسکلی از اٹ جسٹ ریکگنائزنگ اسرائیل, واٹ ایلس ڈز اٹ انٹیل, اینڈ ول دیر بی اے فیوچر دیٹ یو سی کہ پاکستان از آلسو سورٹ آف اے پارٹ آف دی ابراہیم اکارڈز اینڈ وی ریکگنائز اسرائیل؟ دیکھیے ابراہیم اکارڈز جو ہے وہ UAE اور بحرین نے کیا, پھر اس کے چند مہینوں بعد موروکو اور سوڈان نے کر لیا. پاکستان کو ایسے ضرورت نہیں ہے, اگرچہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے, لیکن اٹ آل ڈپینڈس آن کنسنسس. اور اس کے لیے ضروری ہے, خاص کر اسرائیل ایک ایسا وہ ہے ایشو ہے پاکستان کا کہ ایون آپ جو پاسپورٹ لیتے ہیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے ویلڈ فار دا انٹائر ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. ویسے ہسٹوریکلی کیوں ہے ایسا, کیوں ہم نے کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ غیر قانونی تھا, اور پھر ہم پاکستان نیا آزاد ہوا تھا, اور اس معاملے میں قائد اعظم نے بھی بڑے واضح الفاظ میں اس کو آکوپیشن قرار دیا اور کہا کہ پاکستان اس آکوپیشن کو جو ہے غیر قانونی سمجھتا ہے, اللیجٹمیٹ ہے, تو لہٰذا یہ اس کو ہم کبھی بھی لیجٹمیسی نہیں دیں گے. تو یہ ہے. وہ تو سبسیکوئنٹلی آپ جب بات کرتے ہیں تو عرب ورلڈ نے جب 2 اسٹیٹ کا یہ سن 2000 میں کنگ عبداللہ کا فارمولہ ہے, تو اس پہ جب وہ عرب ورلڈ اس پہ راضی ہے تو باقی اسلامی دنیا جو ہے OIC انہوں نے بھی اس پہ رضامندی کا اظہار کیا. وہ 2 اسٹیٹ فارمولہ یہ ہے کہ اسرائیل اور پیلسٹائن دے ول اسٹے سائڈ بائی سائڈ with ایسٹ جیروسلم ایز کیپٹل آف پیلسٹائن. یہ ہے فارمولہ, ابھی بھی ٹیبل پہ ہے, اور اس پہ جو ہے OIC تو یونانیمس ہے, لیکن باقی دنیا میں بھی اب آہستہ آہستہ اس میں وہ جو ہے یہ فیور گین کر رہا ہے. مثلا آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا فرانس, برٹن, اسپین, اور انہوں نے اور بہت سے ممالک نے پیلسٹائن کو اسٹیٹ مان لیا, تسلیم کر لیا. تو اس وقت کوئی 150 سے زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کیا. ہاں, اس کو وہ ممبر اس وقت بن سکے جب سیکورٹی کونسل جو ہے وہ بھی اس کو انڈورس کرے گی, اور سیکورٹی کونسل میں جو ہے اگر وہ رکاوٹ ہے وہ امریکہ ہے, وہ ویٹو کر دیتے ہیں. تو اس قضیے میں بھی غزہ کے معاملے میں یہ اس سال کے اندر تقریباً 6 مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویٹو کیا ہے جنگ بندی کے سلسلے میں, یہ جینوسائڈ کو ختم کرنے کے سلسلے میں. ویسے کنسیڈرنگ چینجنگ عرب شفٹنگ پرائیورٹیز, پھر آپ دیکھیں دنیا میں ہم ایک obviously hot bed of problems میں ہمیشہ رہتے ہیں economically and otherwise. Can you see that pressure getting to Pakistan where we start to think of being a part of the Abraham Accords and things like that, or is there not enough pressure right now for Pakistan? بات یہ پریشر کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ بعض ایشوز ہیں جن پہ آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نیشنل لیول پہ, اور یہ ریکگنیشن آف اسرائیل از ون آف دم. اور اسی طرح جیسے کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے وہ بھی ایک نیشنل کنسنسس ہے اس کے بارے میں, وہ ایک علیحدہ ہے. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس پہ آپ حکومت وقت جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کو چاہے پارلیمنٹ سے اوور ویلمنگ سپورٹ ہو
यूनानिमस सपोर्ट हो या फिर रेफरेंडम आप कराएं इस इशू पे, तब ये बात बनती है। और उसके लिए इज़राइल को भी इक़दाम लेने पड़ेंगे। अगर इस मौजूदा सूरत हाल में आप समझें कि इज़राइल को पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा तो नामुमकिन बात में से। आप जब sort of डिप्लोमेसी में थे and you've spent your career in this, क्या हमारी कभी unofficial डिप्लोमेसी या अंडर द टेबल कॉन्वर्सेशंस, नेगोशिएशंस, क्योंकि ऑब्वियसली इज़राइल इज़ अ पावर हाउस वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पोजीशन होती क्या थी ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली व्हेन इट कम्स? नहीं, उसमें हमने कभी हमारा राब्ता नहीं है, लेकिन उसमें एक इशू था जिस पे पाकिस्तान, इज़राइल और इंडिया एक पेज पे होते थे, वो न्यूक्लियर इशू था। इज़राइल भी NPT का सिग्नेटरी नहीं है, सो इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उसमें जब ये UN जनरल असेंबली में रेजोल्यूशंस आती थी अबाउट डिक्लेयरिंग साउथ एशिया एज ए न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन या डिक्लेयरिंग मिडिल ईस्ट एज न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान और इज़राइल के जो वोटिंग पैटर्न होता था वो एक जैसा ही होता था। तो उस मामले में वो इनफॉर्मल वो डिस्कशन होती हैं, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल लेवल पे तो बात नहीं है उनके साथ। और जो आपने इससे पहले थोड़ी देर बात की कि रेफरेंडम पाकिस्तान में करना ज़रूरी होगा, हाउ डज़ वन डिफ़ाइन कि क्या चीज़ ऐसी है जो एक नेशनल लेवल कॉन्वर्सेशन है? मिसाल के तौर पे कश्मीर, मिसाल के तौर पे इज़राइल, ये चीज़ें अदर देन फीलिंग्स, हाउ आर दे डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन अदर प्लेसेस? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर इस वक्त जो है आपका जो भी आप चलते हैं, आपकी अदालत है, आपकी हुकूमत है, आपके कारोबार ज़िंदगी हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। आपके ताल्लुकात जो हैं, ख़ारजी ताल्लुकात, वो भी उसके तहत आते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आप जो है, आपके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। आपका प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी है। आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और उसके लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन है, खित्ते के अंदर अमन है। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से है। और उसके तहत इज़राइल जो है वो क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान ने फैसला नहीं करना है, बाकी दुनिया भी तो देख रही है ना। इस वक्त ये एक अलग बात है कि ये भी हकीकत है कि OIC के 57 कंट्रीज़ में 33 ने इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, उनके साथ ताल्लुकात हैं। जो हमारी अभी करंट फेवर हमें मिल रहा है US से, और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो हमारा नाम कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं, हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, हमारी मुलाकातें हो रही हैं, does some of this have to do, how much of this has to do with the current situation in Israel Palestine, how much of it has to do with other factors? हम कैसे एकदम से एक बहुत जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो गए हैं in the last few months? बात ये कि हमारे से ज़्यादा ये इंडिया का फैक्टर है। इंडिया ने जो है वो होशियारी दिखाई, तो वो समझे कि शायद वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी वो उनको काम कर जाएगी, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी साबित हुई। और जो 4 दिन की जंग हुई उसने पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर ले गया। वजह क्या थी? पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी रखी, उन्होंने जो कुछ हुआ उन्होंने बताया, और इसके साथ ही पाकिस्तान ने जो है, इंडिया ने जो इल्ज़ाम लगाया उस पहलगाम के सिलसिले में, हमने उसका जवाब ये दिया कि आइए फिर न्यूट्रल इंक्वायरी करवा लेते हैं। हम ये हक तो इंडिया को नहीं दे सकते कि वो जज भी हों, ज्यूरी भी हों और एक्सिक्यूशनर भी हों, तो ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया ने हमारे नैरेटिव को जो है बाय किया और नैरेटिव को माना, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडियन एयर एसेट्स को, अब तो 7-0 का स्कोर है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, उसमें जो 4 राफेल है उनके तो हमने टेल साइंस भी उनको बता दिए। तो इसलिए पाकिस्तान का जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे ट्रांसपेरेंसी ने काम किया, और उसकी जो ये ऑफ़र थी कि न्यूट्रल इंक्वायरी हो, और मिलिट्री पावर्स ने वो दुनिया को जो है एक तरह से सोचने पे मजबूर किया
کہ آپ پاکستان کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. انڈیا نے بڑی کوشش کی تھی پاکستان کو ارریلیونٹ بنانے کی. وہ ان کے جو ہے وہ اکثر یہ راگ الاپتے تھے ہم نے پاکستان کو ارریلیونٹ کر دی. تو اب ان کو پتہ ہے اس وقت انڈیا جو ہے انٹرنیشنل سین پہ آلموسٹ ارریلیونٹ ہو گیا ہے. وہ چاہے جتنا بھی کوشش کریں لیکن ان کا جو نیریٹو ہے وہ کوئی بھی بائی کرنے کو تیار نہیں. اور یہ ان کے اوپر وہ انفارچونیٹلی وہ خارجی تعلقات کو اصل میں وہ اس سے وہ خراب کر کے وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو جو ہے نکھار دینا چاہتے ہیں, اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. جو سورٹ آف چینجنگ پالیٹکس ہے, کیا اس میں یہ بھی واپس ضروری ہو گیا ہے دنیا میں؟ ہم نے جتنی جنگیں پچھلے کچھ سالوں میں دیکھی ہیں, ہم نے اس سے پہلے وی ہیڈنٹ سین دس کائنڈ آف وارز بریکنگ آؤٹ, whether that's Russia or Ukraine, obviously Israel, Palestine, Pakistan. کیا اب وہ اسٹریٹجک ایسٹ نیوکلیر ویپنز, ہماری فوج کی طاقت, ہیز دیٹ بیکم مور امپورٹنٹ ناؤ دین مے بی اٹ واز ان دا لاسٹ 10-20 years؟ بات یہ ہے کہ نیوکلیر ویپنس کو ہمیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اٹس اے ویپن آف ڈیٹرنس, اٹس ناٹ اے ویپن آف چوائس. تو ہمیں یہ اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے. اور پاکستان نے بھی اس کو ایکچولی یہ اس کا جو ہے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے طور پہ اس نے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے, اور اٹ از انڈیا اسپیسیفک, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. دنیا ہمیں اس پہ چیلنج نہیں کر سکتی کیونکہ 1974 میں انڈیا نے پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن کے نام سے یہ کیا, اور ہمیں یقین دلاتا رہے کہ یہ پیسفل ہے. اگر ہم ان کی بات پہ یقین کر لیتے تو ہم تو کہیں کے نہ رہتے. تو لہٰذا وہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑھانا شروع کی, اور یہ جنگ رہی بٹوین انٹینشن اینڈ کیپیبلٹی کی, کیونکہ انٹینشن جو ہیں وہ کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں. جیسے انڈیا کے کیس میں 98 میں انڈیا نے انٹینشن چینج کر کے اپنے آپ کو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا, اور اگر ہم انڈیا کے انٹینشن پہ یقین کر لیتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیا حشر ہوتا. اور جب انڈیا نے اپنے آپ کو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کیا تو اس وقت جو ڈپٹی ہوم منسٹر تھے LK آڈوانی, انہوں نے کہا ناؤ وی ول برنگ پاکستان ٹو اٹس نیز. لیکن جب 2 ہفتے بعد پاکستان نے اسکور برابر کر دیا تو پھر وہی آڈوانی صاحب تھے who was talking peace and they wanted to let's have a dialogue. لیکن اس میں جو انٹرنیشنل ڈپلیسٹی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جب انڈیا نے کیا تو کوئی UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن نہیں آئی. ٹل دا ٹائم وی ڈیڈ وی سیٹل دا اسکور, اور پھر وہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن آئی اور اس نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو کنڈیم کیا. اگر سے میں آپ سے پوچھوں کہ نیکسٹ 10 years میرے ساتھ امیجن کریں, کیونکہ اٹ سیمز لائک اے ویری اسکیری ٹائم. پہلے میں آپ سے پوچھوں گا ہمارے پڑوسی بھائیوں کا جن کی آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, کیا آڈز ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا روڈ میپس ہیں کہ اگلے 8 سے 10 سال میں وی آر ایبل ٹو نیگیٹ واٹ ایور ہیپنڈ ان مے اینڈ گو بیک ٹو, خیر پہلے بھی ہمارے کوئی اچھے ریلیشنز تھے, ٹرائی ٹو موو ٹورڈ سم سورٹ آف پیس. دیکھیے پیس آپ کا آتا ہے آپ کے اسٹرینتھ کے ساتھ, اکنامک اور ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ. اس وقت اکنامک پرابلمز ہمارے ہیں, لیکن میں اس معاملے میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ اکنامک سچویشن بدلتی رہتی ہے. 96-97 کی بات ہے کہ برازیل کا انفلیشن ریٹ 1500% ہوتا تھا, ارجنٹینا کا 2000% ہوتا تھا. آج آپ دیکھیے برازیل کہاں کھڑا ہے. تو اس کے لیے جب آپ مینجمنٹ امپروو کرتے ہیں, اور جس کو آپ یعنی ملک کے اندر بہرحال کرنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو پاکستان کے پاس جو ہے وہ ہر چیز ہے. اس کے پاس قدرتی وسائل بھی ہیں, اس کے پاس یوتھ وہ پاور موجود ہے. تقریباً 60% ہمارا یوتھ جو ہے وہ انڈر 30 ہے, اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے آپ کا. تو باقی دنیا میں جو سو کالڈ ڈیولپ دنیا ہے وہاں تو نیگیٹو پاپولیشن جا رہی ہے. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. پھر اس کے بعد ہماری پاپولیشن اگرچہ
تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خطے کے اندر بہرحال پاکستان ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, اب یہ جیسے 4 دن کی جنگ تھی انڈیا کے ساتھ, تو اس میں انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا سوائے اسرائیل کے. اس کے مقابلے میں پاکستان کے نیریٹو جو ہے اس کو نہ صرف پذیرائی بلکہ اوپن جو سپورٹ تھی آپ کو, ترکیہ کے آذربائیجان تھا, ٹھیک ہے, عرب ممالک سے تھے, تو یہ ہماری اسٹرینتھ تھی اس معاملے میں. اور میں آپ سے ایک آخری سوال بس یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 10 سال میں کوئی ریئلسٹک پاسبلٹی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں؟ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آئی تھنک کلیکٹیو ڈیسیجن اگر ہوگا باقی اسلامک ورلڈ کا تو وہ میرے خیال میں ایک کنسنسس وہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ لینا پڑے گا. خالی حکومت اپنے طور پہ یہ ایسے کوئی بھی حکومت میرے خیال میں فیصلہ نہیں کر سکے گی. And do you see it moving in that direction or do you see it moving in نہیں, ابھی تو let's see, ابھی تو it's too early to say. یہ اس طرح کے اتنے یہ وہ ایشو ہے جس کا ہم نے فرام دا ڈے ون ہم نے آج تک تعلقات ہی نہیں. ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات ہوتے, تو ان کے ریولوشن آنے کے بعد انہوں نے اپنے تعلقات اسرائیل سے ختم کیے. ہم نے تو فرام دا ڈے ون ہم نے جو مینٹین رکھا ہے وہ مینٹین رکھا ہے. اور میرے خیال میں ہمارا اصولی موقف ہے اس معاملے میں. اور کوئی بھی اسرائیل کے آکوپیشن کو تو اگر آپ ان ہز رائٹ مائنڈ وہ سپورٹ نہیں کرے گا. جیسے انڈیا کے آکوپیشن کو کشمیر پہ سپورٹ نہیں, کیونکہ اس پہ آلریڈی ایک ایشو پینڈنگ ہے ود دا UN سیکورٹی کاؤنسل, اور UN سیکورٹی کاؤنسل میں یہ پیلسٹائن اور کشمیر اولڈسٹ ڈسپیوٹس ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہیں. چلیں سر, بہت بہت شکریہ, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ آپ کو واپس بھی تنگ کیا کریں گے فار ادر ٹاپکس لائک دس. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.